آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں سابق صفی جمیل احمد خان اور سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن عامر ضیاء صاد بھی ہوں گے۔ آپ دونوں حضرات کا بے حد شکریہ۔ تھنک ٹینک آئی سی جی نے پاک افغان تنازع بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے، لیکن دفتر خارجہ کا بیان کہ ہمارا کوئی دوسرا جھگڑا نہیں، کتنا امید افزا ہے؟ جمیل صاحب۔ نہیں، ہمارا تو یہ شروع سے دفتر خارجہ نے جو بات کی ہے، ہمارا تو شروع سے یہی ایک رہا ہے پرنسپل اسٹینڈ کہ افغان عوام سے اور افغانیوں سے ہمارا تو کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے، اور ہم ان کی ہمیشہ فلاح و بہبود کی باتیں کرتے رہے ہیں، اقوام متحدہ میں بھی اور ہر جگہ۔ ہمارا تو جھگڑا ان لوگوں سے ہے جو دہشت گرد تنظیمیں وہاں ہیں، اور جب ہم افغان طالبان سے بھی ہماری جو ڈفرینسز ہیں وہ یہی ہیں کہ دعا ایگریمنٹ اور جو انہوں نے انٹرنیشنل پلیجز کیے ہیں اس کے مطابق اس کی پاسداری کریں، اور پاکستان سے ٹیررزم کے لیے 3 کنڈیشنز ہم نے ہر جگہ رکھی ہیں۔ ایک یہ کیا ہے کہ بھائی اپنے علاقے پریونشن کریں ٹیررسٹ گروپ کی۔ دوسرا ہم نے کہا کہ جی ہمارے سرحدوں کے برابر میں جو انہوں نے کیمپ بنائے ہوئے ہیں پکتیا میں اور باقی جگہوں پر، ان کو ریلوکیٹ کریں دور۔ تیسری ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ فتویٰ دلوائیں اپنے ان سے امیر سے، اخوندزادہ صاحب سے۔ تو ہم نے تینوں ڈیمانڈوں میں سے بھی کوئی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے انٹرنیشنل کرائسس گروپ صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ خطرات ابھی بھی اسی طرح منڈلا رہے ہیں، کیونکہ عوامل وہی موجود ہیں۔ جب تک کہ وہ عوامل ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ خطرات دہشت گردی کے منڈلاتے رہیں گے، اور جب تک یہ خطرات دہشت گردی کے منڈلاتے رہیں گے، پاکستان کس طرح افغان حکومت کے ساتھ اپنی پنگی بڑھا سکتا ہے یا دوستی بڑھا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ باقی ممالک بھی جو اس میں انوالو رہی ہیں ثالث کے طور پر، وہ بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سے سب سے بڑی بات ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے متعدد خاص طور پر 3 کلیدی رپورٹیں ہیں جو کہ مانیٹرنگ ٹیم نے سیکیورٹی کونسل میں دی ہوئی ہیں۔ یہ وہی رپورٹیں ہیں جو کہ جس ظاہر کرتا ہے کہ ٹیررسٹ گروپس وہاں موجود ہے، اور ٹیررسٹ گروپ کو خطرات نہ صرف ریجن کے لیے، ظاہر ریجن میں پاکستان بھی ہے، بلکہ یہ خطرات ابھی دنیا کے لیے بنتا جا رہا ہے۔ ایڈیشنلی یہ کرائسس گروپ تو ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، میں تو آپ سے انٹرنیشنل ادارہ یونائٹڈ نیشنز کے ادارے کی بات کر رہا ہوں، اور اس سے ہٹ کر یو ایس نے، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے حال ہی میں تقریباً 3 ماہ قبل اپنی انٹیلیجنس رپورٹ شائع کی، اور اس میں بتایا کہ افغانستان کے دہشت گرد گروپ افغانستان میں، کیونکہ رپورٹ آ چکی ہے کہ 20 سے زائد وہاں دہشت گرد گروپ ہیں جو کہ آپریٹ کر رہے ہیں، جسے کہ افغان طالبان کنٹرول نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں دنیا میں ان کی آؤٹ ریچ بڑھے گی، حتیٰ کہ امریکہ تک وہ پہنچ سکتے ہیں، خاص طور پہ آئی ایس جو انہوں نے اسلامک اسٹیٹ کی بات کی اس معاملے میں، اور باقی جماعت الاحرار کی بات کی۔ واضح رہے کہ یہاں جو لیٹر ہیڈ بھی ہے طالبان کا، کیونکہ ان کا بڑا سنگم رہا ہے، بڑا ساتھ رہا ہے، یہ ایک ساتھ لڑتے رہے ہیں، تو اپنے لیٹر ہیڈ پہ بھی ایک طرف بیت اللہ مسعود کی یہاں ہے نام لکھا ہوا، دوسری طرف حکیم اللہ مسعود کا لکھا ہوا ہے، تیسری طرف مولانا فضل، اور چوتھی طرف مفتی نور ولی کا لکھا ہوا ہے۔ یہ ان کے ہی لیٹر پہ، طالبان کے لیٹر ہیڈ پہ لکھا ہوا ہے، تو جس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی ہم آہنگی ہے، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو رہی ہے برسہ برس تقریباً 2 دہائیوں تک، تو اس کو ان کے لیے اس سے اجتناب کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ کنٹرول نہ کر پا رہے ہیں۔ دوحہ ایگریمنٹ کی پاسداری، اور دوحہ ایگریمنٹ واضح رہے کہ اس کو اقوام متحدہ کی انڈورسمنٹ حاصل ہے، جو کہ سپٹمبر 2021 میں جس پہ کہ اقوام متحدہ نے انڈورسمنٹ کی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بات تو یقیناً جو انٹرنیشنل کرائسس گروپ کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے فارن آفس کا، یہ تو ہمارا شروع سے جو دیا ہے ہمارے اسپوکس مین اندرابی نے بیان، اس میں جو پریس بریفنگ میں جو بات کی ہے وہ صحیح کی ہے، اور ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یہ بات کی ہے کہ عام عوام جو ہیں اقوام متحدہ افغانستان کی، ان سے تو یقیناً ہماری ایک مشترکہ قدریں ہیں، مشترکہ ہماری بہت ساری تہذیب کے معاملات جو کہ
ہمارے ایک کثیر آبادی کی ہیں، جی تو سر لہٰذا ہم ان سے نہیں، ہماری تو جو اس وقت لڑائی ہے یا جنگ ہے جی وہ ان کے ساتھ ہے۔ بالکل اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جی اقوام متحدہ کے جو ریزولوشن ہے 2763 جو کہ 2024 میں بھی آیا، جی اس کی بھی پاسداری کرنا ان کے لیے ضروری ہے بالکل سر، آپ کا بالکل ویلڈ جو طالبان کو۔ پوائنٹ ہے سر وہ ہمارے پاس آ گیا ہے۔ عامر ضیاء صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عامر ضیاء صاحب، زلمے خلیل زاد کہتے ہیں کہ افغانستان دوحہ طرز کے معاہدے پر بات چیت کے لیے سر تیار ہے، کیا یہ واقعی ضروری ہے اور پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا سر؟ دیکھیے، تو ہمیں سمجھنا ہی چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں اس میں تاریخ کا جبر بھی ہے، اور اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان نے بار بار ہمیں دہرانا پڑتا ہے وہ بات کہ مطلب ہے ہماری بڑی قربتیں ہوا کرتی تھیں اور ہم نے بہت ساری چیزوں کو اگنور کیا ہوا تھا۔ اس وجہ سے کیا ہوا تھا کہ لوگوں کے نزدیک اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور حکومتیں تھیں ان کے نزدیک ایک زیادہ بڑا جو ہے خطرہ منڈلا رہا تھا، زیادہ بڑا چیلنج تھا۔ اب جب کہ ظاہر ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہاں پر ان کی حکومت آ گئی ہے، تو یقیناً یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ مثبت وہ ہے پیغام دیا گیا اندراوی صاحب کی طرف سے کہ ہمارا کوئی عام جو ہے افغانیوں سے جھگڑا نہیں ہے، اور اس کے لیے سمجھنا ہی چاہیے کہ جو ہم لوگ میسیجنگ کر رہے ہیں، ہمارے بعض وزراء جیسے کہ ہمارے وزیر دفاع ہوئے، وہ بہت ہی پرووکیٹو قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ تو پاکستان کو ضرورت ہے اپنے جو ہے گفتگو کو ٹون ڈاؤن کرنے کی۔ جب آپ ٹون ڈاؤن کرتے ہیں پھر آپ ظاہر ہے کہ یو کین ٹیک ٹف میجرز، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن بات آپ کو جو ہے سلیقے سے کرنی چاہیے۔ جب آپ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے کہ دہشت گرد جو ہیں افغانستان سے آ رہے ہیں، کئی دہشت گرد جو ہیں وہ افغان نیشنل بھی ہیں، لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی تمام مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، کوئی بیڈ ایگز ہیں کہ جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہو سکتے ہیں، تو آپ پوری افغان قوم کو اس معاملے میں ذمہ دار قرار نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ باریک لائن ہمیں ہر حالت میں مینٹین کرنی ہے کہ ہم جو ہیں یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ ہم پوری اس کی آبادی کو، کیونکہ ہم لوگوں نے جو بھی ریفیوجیز کے خلاف اقدامات کیے، ہم جو کچھ اور اسٹیپس لیے، بارڈر کی کلوجر ہے، اس سے عام افغان بھی متاثر ہو رہا ہے۔ تو پاکستان کو سوچنا ہے کہ کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں ان کی اس درد کو یا تکلیف کو ایز کرنے کے لیے، کہ جہاں پہ دہشت گردی کے خلاف بالکل لڑائی ہے، ان کے ایک ہمارا غیر لچکدار رویہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے، زلمے خلیل زاد صاحب نے اہم بات کی ہے، اور ان کا جو اس ایکس کے پوسٹ میں ان کا جو وہ ہے متن ہے، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جس طرح افغانستان نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، پاکستان کے ساتھ بھی معاہدہ کرے۔ پاکستان افغانستان کے پہلے کئی معاہدے ہیں، اور اگر اس میں ان معاہدوں کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے، پہلی بات یہ کہ جو معاہدے ہیں ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ دو ریاستوں کے درمیان، دو حکومتوں کے درمیان آپ اس چیز کو یکسر وہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کوئی نیا جو ہے معاہدہ ہو، لیکن اس کے لیے اعتماد سازی کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے پہلا مرحلہ یہ آئے گا کہ آپ گفتگو کا ماحول بنائیں۔ ہاسٹائل ماحول میں گفتگو اتنی اچھی ہو نہیں سکتی، تو ظاہر ہے کہ پاکستان ایک بینگ اے میچور ریاست، یہاں پہ حکومت ہے، افغانستان پہ تو ہم کہتے ہیں جیسے کہ ایک ریگ ٹیگ قسم کا گورنمنٹ ہے، اسی طرح کی ان کی فورسز ہیں۔ تو پاکستان کو یہ بھاری ذمہ داری لینی پڑے گی کہ ہم ٹیمپریچر کو لوور کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک کور ڈپلومیسی براہ راست بھی ہونی چاہیے، ہمارے ان سے تعلقات رہے ماضی میں، اور ہم اگر اپنے دوست ممالک کو بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اس چیز کو ایک بحث بھی تو غیر ضروری ہمارا ایک کنٹرڈکشن ہے، غیر ضروری لڑائی ہے، اور اس کو جتنا جلد آپ نمٹا دیں گے، کم کر دیں گے، وہ بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے، وہ افغان عوام کے لیے بھی بہتر ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی بہتر ہے، خصوصاً وہ لوگ جو بارڈر کے دونوں طرف رہتے ہیں، جن کا ایک قبیلہ ہے، ایک جیسی وہ ویلیوز، کلچر، زبان، رشتہ داریاں ہیں، آپس میں انٹر میرجز ہوئی ہوئی ہیں، وہی قبیلہ ادھر بھی ہے، وہی قبیلہ ادھر بھی، ان کی بھی زندگی جو ہے اتنی جیرن ہوئی ہوئی ہے کہ آج پابندی لگی ہوئی ہے کراس بارڈر موومنٹ کے اوپر، تجارت پہ ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے اس کا، ہماری بھی جو ہے ایکسپورٹس جو ہیں گری ہیں اس کی وجہ سے، ہمارا ایک مارکیٹ شیئر ہوا کہ بالکل افغانستان سر، کی آپ مارکیٹ کی کو بات کو ڈومینیٹ آگے کیا۔ بڑھاؤں گی کہ سر بالکل 3 ماہ ہونے کو ہیں اور ترکھم بارڈر کی بندش سے دونوں جانب فاقے ہیں اور $25 لاکھ یومیہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ لنڈی کوتل میں تاجر ہوں، مزدور ہوں، کلیئرنگ ایجنٹس نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتنا عرصہ تو سرحد امریکی جنگ کے دوران بند نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے جمیل صاحب، بتائیے گا۔ نہیں، چیلنج تو اس لحاظ سے بہت بڑا ہے کہ افغانستان دنیا کا غریب ترین ملک ہے، وہاں ان کی پر کیپٹا انکم 432 کے قریب پر کیپٹا انکم ہے، لوگ غربت میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس قسم کے بارڈر کے بند ہونے سے، اور اس کی وجوہات ہے، پاکستان نے متعدد بار اس کو واضح کیا ہے کہ کیوں کہ وہ بلڈ اینڈ ٹریڈ کین ناٹ
flow together. تو یہ ہمارے SPR نے اس چیز کا اعادہ کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے لیے واقعی میں بہت باریک قسم کا بیلنس ہے کہ اس کا اثر جو بھی بارڈر کلوجر ہے 3 ماہ سے، اس کا اثر ایک غریب آدمی پہ زیادہ پڑ رہا ہے. اس کی قیمت خرید کم ہو رہی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہو رہی ہیں، چیزیں دوسرے ذرائع سے، میڈیسن ہے، خوراک ہے، کپڑے ہیں، باقی چیزیں ہیں، وہ باقی ذرائع سے منگائے جا رہی ہیں. تو وہ جن ذرائع سے منگائے جا رہے ہیں، انڈائریکٹ روٹ سے منگائے جا رہے ہیں، وہ قدرتی طور پر مہنگے پڑ رہے ہیں ان کو. اور وہ جو غربت میں پسے ہوئے لوگ، وہ اس میں زیادہ، اور ظاہر ہے انہیں پاکستان سے تو پھر وہ متنفر ہو سکتے ہیں اگر زیادہ عرصہ تک اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے. وہ پاکستان سے ایک عام آدمی متنفر ہوتا جائے گا کہ بھئی یہ کیوں. لیکن پاکستان کے لیے بہت دشوار فیصلہ ہے کہ اسی ٹریڈ کے چکر میں ویپنز بھی آ جاتے تھے، جس طرح کہ ہمارے عسکری ادارے بتاتے ہیں اور SPR بتاتا ہے. تو وہ اسی طریقے سے ٹیررسٹ کو موومنٹ میں آسانی تھی. جب سے یہ کلوجر ہوا ہے، لیٹسٹ پریس کانفرنس کے مطابق بھی SPR کے اس میں کمی آئی ہے ٹیررزم میں. تو یہ عام افغانی اس کو نہیں سمجھتا کہ یہ کیا معاملہ ہے. اور بات تو ایک بڑا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا کہ افغانستان کے اکابرین کو اس چیز کا علم نہیں؟ جواب ہے کہ ان کے لوگ اس معاملے میں بھوک مر رہے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے. لیکن ان کے کچھ، میں ان کو کہتا ہوں اور میں نے لکھا بھی ہے یہ، کہ وہ اپنے ہی حالات کے قیدی بنتے جا رہے ہیں طالبان حکومت، اس لیے کہ ان کے جو واسطے رستے ہیں، اگر اس سے وہ جان چھڑاتے ہیں تو تب بھی وہ ایک دلدل میں پھنس جاتے ہیں، اور جب نہیں چھڑاتے ہیں تو دنیا ان کے پیچھے پڑی رہتی ہے. دنیا ان سے کوئی، ان کے اچھے سے آج کل انڈیا بڑی پنگیں بڑھا رہا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ افغانستان پاکستان کو بالکل سر، آپ کا اس پوائنٹ میں جو ہے وہ نقصان میرے پہنچے. پاس آ چکا